السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف آیت نمبر 32 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 32 سے 44 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں ایک قصہ بیان کیا ہے، اور مکالمہ ہے دراصل یہ دو اشخاص کے درمیان، دو آدمیوں کے درمیان جو آپس میں دوست تھے۔ ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ مال و دولت والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیاوی مال و دولت کی کثرت عطا کی تھی، اور اولاد کے حوالے سے بھی وہ صاحب اولاد تھا، اور لوگوں کے ساتھ تعلقات اور دنیاوی لحاظ سے اچھا اسٹیبلش تھا۔ مگر وہ شخص جو ہے وہ مادہ پرست تھا اور دنیاوی اسباب پہ ہی وہ یقین رکھتا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا تھا مال و دولت اور اولاد، اس کو وہ سب اپنی محنت کا کمال سمجھتا تھا۔ آخرت کا وہ انکار کرتا تھا، اور اللہ پر اس کو یقین نہیں تھا۔ تو اس کا انجام کیا ہوا؟ دوسری طرف جو اس کا ساتھی تھا وہ دنیاوی لحاظ سے تو اتنا اسٹیبلش نہیں تھا، یعنی مال و دولت کی اس کے پاس اس طرح کثرت نہیں تھی، نہ اس کے پاس اتنی زیادہ اس کی طرح اولاد کی کثرت تھی جس طرح کہ اس نے آیات میں ہم پڑھیں گے کہ اس مالدار شخص نے اس کو اس چیز کا جو ہے وہ طعنہ بھی دیا۔ تو وہ مالی لحاظ سے تو کمزور تھا، لیکن ایمان کی دولت سے وہ مالا مال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا راستہ جو ہے وہ دکھایا، اور اس نے اس ہدایت کے راستے کو چن لیا، تو ایمان کی دولت اس کو اللہ نے عطا کی۔ تو اس جو صاحب ایمان شخص تھا، اس نے اپنے اس آخرت کے منکر ساتھی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ صرف اس دنیا کے اسباب پہ ہی تکیہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کو اللہ کی عطا سمجھے۔ اور وہ جو سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ میری محنت کا کمال ہے، اور کوئی مجھے جو ہے لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا، یا کبھی مجھ سے کچھ چھین نہیں سکتا، یا میری پلاننگ ایسی ہے کہ یہ نعمتیں ہمیشہ ہی میرے پاس رہیں گی اور کبھی بھی کم نہیں ہوں گی۔ تو اس نے اس کو سمجھانا چاہا، لیکن اس نے اس کی بات کو نہیں مانا۔ تو بعد میں جو ہے وہ آن کی آن میں یہ سب کچھ اس سے چھن گیا، اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ تو یہ پورا واقعہ جو ہے ہم ان آیات میں پڑھیں گے، اور اس واقعے سے ہمارے لیے کیا اسباق ہیں یہ انشاءاللہ ہم اس آج کے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ اور بیان کیجئے، لہم ان کے لیے، مثلاً ایک مثال، رجلین دو آدمیوں کی، جعلنا ہم نے بنائے، لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین دو باغ، من اعناب انگوروں سے، وحففناہما اور ہم نے ان دونوں کے گرد باڑ لگا دی، یا ان دونوں کے گرد انہیں گھیر لیا، بنخل کھجوروں کے ساتھ، وجعلنا اور ہم نے بنایا، بینہما ان دونوں کے درمیان، زرعا کھیتی کو۔ وہ ایک شخص جو بہت زیادہ مالدار تھا، اس کی جو مال و دولت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے پاس اتنی مال و دولت کی کثرت تھی کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات عطا کیے تھے۔ راجلین جو ہے یہ راجلن کی تثنیہ ہے، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، راجلن ایک آدمی اور راجلین دو آدمی۔ اور اسی طرح جنتین جو ہے یہ جنتن کی تثنیہ ہے، جنتن ایک باغ، جنتین دو باغ۔ تو یہاں پر پھر ہم رجلین کا ترجمہ دو آدمی اور جنتین دو باغ کا کریں گے۔ لأحدہما، ہما جو ہے یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، یعنی دو کے لیے، تو یہاں پر ان دو آدمیوں کے لیے، تو ان دونوں آدمیوں میں سے ایک کو اللہ نے دو باغ عطا کیے تھے۔ تو اسی طرح حففناہما میں بھی ہما کی ضمیر تثنیہ کی ہے، تو یہاں ہما کی ضمیر جو ہے وہ باغوں کے لیے ہے، کہ دو باغ جو اللہ نے اسے عطا کیے تھے انگوروں کے، تو ان دونوں باغوں کے گرد جو ہے کھجوروں کی باؤنڈری تھی، اس کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ تو اب یہ امیجن کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو باغ عطا کیے تھے وہ جو ہے وہ انگوروں کے باغ تھے، اور انگوروں کے باغ جو ہیں یہ عربوں کے ہاں بہت زیادہ جو ہے آئیڈیل باغ ہوتے تھے، اور بڑا مالدار تصور کرتے تھے جس کے پاس یہ باغ ہوتا تھا۔ تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے انگوروں کے باغ دو عطا کیے، اور اس کی باؤنڈری جو ہے وہ کھجوروں کے درختوں کی تھی، اور یہ کھجوروں کے درخت اس غرض سے کہ ہوا وغیرہ جو ہے، ظاہر ہے انگور کی بیلیں ہوتی ہیں، تو یہ کھجور جو ہے وہ اس ہوا کے لیے رکاوٹ ہوگی، اور اس کو جو ہے وہ اس پر نقصان نہیں ہوگا۔
اور انگور اور کھجوروں کے ساتھ ساتھ اس کے درمیان جو زمین تھی وہ بھی خالی نہیں تھی، وہاں زرع کچھ کھیتی تھی، یعنی وہ کھیتی باڑی بھی یعنی درمیان میں کرتا تھا۔ گویا وہ جو زمین اللہ نے اس کو جو عطا کی تھی اس مالدار شخص کو، اس سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا کہ کبھی اس کے باغ سے انگور نکل رہے ہیں، کبھی کھجور کی فصل تیار ہو رہی ہے، اور کبھی دوسری جو اناج ہے یا سبزیاں ہیں جو بھی جو ہے اس آئیڈیل فارم تھا اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عطا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے، اور یہاں پر اہم بات جو نوٹ کرنے کی ہے، تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حففناہما، ہم نے باڑ لگائی، وجعلنا، اور ہم نے کی بینہما ذرا کچھ کھیتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ انسان اگرچہ محنت کرتا ہے لیکن اس محنت کا رنگ جو ہے وہ اللہ کی مدد سے ہی اس میں رنگ چڑھتا ہے۔ تو اس شخص کو اللہ نے جو یہ باغات عطا کیے تھے تو وہ جو اس ذوق میں تھا کہ سب کچھ میری محنت ہے، تو اللہ تعالیٰ یہیں اسی آیت میں ہی بتا رہے ہیں کہ حقیقت میں جو ہے وہ میں نے اسے عطا کیے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اس کے باغات جو ہیں اتنا زیادہ پھل دے رہے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلتا، وہ دونوں جنتینی باغ، وہ دونوں باغ آتت دیا انہوں نے اکولہا اپنا پھل، ولم تظلم اور نہ ظلم کیا یا کمی کی، منہ اس سے شیء کچھ بھی، یعنی وہ دونوں باغات اتنا زیادہ پھل دیتے تھے کہ کہیں پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے فصل کم ہوئی ہے۔ تو انسان محنت تو کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، جو لوگ زراعت سے منسلک ہیں وہ جانتے ہیں کہ انسان محنت بعض اوقات پوری کرتا ہے، ہر طرح سے خیال رکھتا ہے، اس کو جو ہے ٹائم پہ پانی بھی دیتا ہے، کھاد بھی دیتا ہے، لیکن بعض اوقات فصل اس کی امید کے مطابق نہیں ہوتی۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے چاہے تو جتنا مرضی اس میں جو ہے برکت ڈال دے۔ تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو باغات عطا کیے تھے وہ بھرپور جو ہے وہ اپنا پھل دے رہے تھے، اور کسی بھی قسم کی اس میں کوئی کمی نہیں تھی، کہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا جو ہے اس سے پھل تیار ہو رہا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کسان کو جو فکر ہوتی ہے کہ پانی کا بندوبست کہاں سے کرے، اور اس کے لیے اس کو طرح طرح کی کوئی سورسز جو ہیں وہ اختیار کرنے پڑتے ہیں، تو اس کو یہ بھی فکر نہیں تھی۔ وفجرنا، اور ہم نے جاری کر دیا، خلالہما، ان دونوں کے درمیان، یعنی ان دونوں باغوں کے درمیان، یہاں پھر ہما کی ضمیر ان باغوں کی طرف ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے فجر نہ میں نہ کہہ کر پھر اپنی طرف نسبت کی ہے کہ وہ نہر بھی جاری کی تھی ہم نے، نہرا نہر، تو ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری تھی۔ تو اب یعنی امیجن کریں کہ وہ باغ کس قدر خوبصورت ہوں گے کہ انگور کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس کی جو باؤنڈری ہے وہ کھجوروں کی ہے، اور کھجور بھرپور پھل اپنا دے رہی ہے، اور اس کے درمیان ہرا بھرا سبزہ ہے، اور اس نے پھل اور مختلف طرح کے اناج لگا رکھے ہیں، اور درمیان میں نہر پانی گزر رہا ہے، اور بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ باغات عطا کیے تھے۔ تو یعنی بہت زیادہ جو ہے یعنی فائنینشلی وہ شخص جو ہے وہ اسٹرانگ تھا۔ وکانا، اور تھا لہو اس کے لیے، ثمر پھل، فقالا، تو اس نے کہا لصاحبہ ہی اپنے ساتھی سے، وہوا اور وہ، یحاورہ وہ بات کر رہا تھا اس سے، انا میں، اکثر زیادہ ہوں من کا تجھ سے، مالن مال میں، واعز اور زیادہ باعزت، نفرا نفری کے لحاظ سے۔ اچھا، وہ باغات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں اس آیت میں، وکانا لہو ثمر، ثمر جو ہے یعنی پھل اس کو عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، پھل بھی بہت زیادہ، یعنی پھل کہتے ہیں یعنی ثمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے پھل کے لیے بھی، نتیجے کے لیے، پیداوار کے لیے بھی، یہ ثمرۃن کی جمع ہے۔ تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھل عطا کیا تھا، یعنی اس شخص کو، یعنی وہ جو پھل لے رہا تھا کھجور انگور کا، تو یہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو اناج لے رہا تھا یا پھر جو وہ محنت کر رہا تھا اس کا نتیجہ، جیسا کہ ثمر کا مطلب ایک نتیجہ بھی ہے، تو خوب وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا رزق عطا کیا تھا، اور اس پر بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، تو فقال لصاحبہ، تو اپنے ساتھی سے وہ باتیں کرتے ہوئے کیا کہہ رہا تھا، وہو یحاور، یحاور جو ہے محاورہ کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں، تو یعنی یحاور کا معنی ہے بات کرنا، تو وہ یعنی بات کر رہا تھا، اور بات کرتے ہوئے کیا کہہ رہا تھا اس کو، انا اکثر من کا مالا و اعز نفرا، کہ میں مال میں بھی اور نفری کے لحاظ سے، نفرا نفر سے ہے، نفر کہتے ہیں یعنی عدد کے اعتبار سے زیادہ ہونا،
یعنی اس کی اولاد تھی یا اس کے اولاد کے ساتھ ساتھ خادم اور برادری اور اس کے ملنے والے کنبہ قبیلہ، ہر لحاظ سے جو ہے اس کو یہ کثیر عطا ہوئے تھے۔ تو وہ اس پر جو ہے وہ بڑے فخر سے بتا رہا تھا اس کو، اپنے ساتھی کو، کہ میرے پاس بڑا مال ہے۔ تو یہ عام طور پر مالدار لوگوں کی یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر اپنا رعب جمانے کے لیے اپنی جو دولت ہوتی ہے اس کے اپنی اس کا اظہار کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو اور یہ انتہائی جو ہے کم ظرفی کی علامت ہے کہ اپنے مال و دولت کا ذکر کرے اور انسان اس کو دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، کوئی کمتر ہے مال کے لحاظ سے تو اس کو باور کرایا جائے کہ تم میرے سے کمتر ہو۔ تو یہ شخص جو ہے اپنے ساتھی سے بات کرتے ہوئے اس کو جتا رہا تھا کہ میں تم سے بہت زیادہ مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں، مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی بہت عطا کی ہے، تو ہر لحاظ سے میں تم سے جو ہے وہ پاورفل ہوں۔ اب یہ باتیں کرتے کرتے وہ داخلہ جنتہ وہ داخل ہوئے اپنے باغ میں، وہ داخل ہوا باغ میں، ہوا اور وہ اس حال میں غالمٌ، وہ ظلم کرنے والا تھا لنفسہ ہی، اپنے نفس پر۔ اب ظاہر ہے کہ جب انسان اپنے خالق کو نہیں مانتا اور اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ حقیقت میں وہ اپنے نفس کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اور کالا تو اس نے کہا ما اظن، میں نہیں گمان کرتا، ان یہ کہ تبیدہ تباہ ہوگا، ہادی ابدا، یہ کبھی بھی۔ تو تبیدہ بیدا سے ہے، بیدا یعنی صحرا میں کوئی چیز پڑی اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ لفظ جو ہے یہ تباہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تبیدہ، تو میں نہیں سمجھتا کہ تبیدہ تباہ ہوگا، ہادی ابدا، یہ کبھی بھی۔ تو گویا اس کی مکمل جو پلاننگ تھی، جس طرح اس نے اپنے باغ کو اسٹیبلش کیا ہوا تھا کہ سائڈوں پہ کھجور لگا کے اس نے باڑ بنائی ہوئی تھی کہ انگوروں کی بیلوں کو کوئی نقصان نہ ہو کسی آندھی طوفان کا، اسی طرح اس نے کھیتی لگائی ہوئی تھی، تو ہر لحاظ سے اس نے مکمل وہ پلاننگ کی ہوئی تھی اور اپنی پلاننگ پر مکمل اس کو بھروسہ تھا۔ تو اسی وجہ سے وہ کہہ رہا تھا بڑے یعنی یقین کے ساتھ کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے میرا پلان کبھی تباہ ہوگا یا یہ میرے باغات کبھی جو ہیں وہ ختم ہوں گے۔ تو یہ انسان کی یہ فطرت ہے، مادہ پرست شخص جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر زبردست پلاننگ کر لی ہے تو اس کو کوئی جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کہیں پر کوئی فالٹ نہیں ہے، تو اب یہ میرا پلان کبھی فیل نہیں ہو سکتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جو کسی بھی 100% پرفیکٹ پلان کو بھی وہ فیل کرنے پر قادر ہے۔ تو اس شخص کو پورا اعتبار تھا، پورا یقین تھا، بھروسہ تھا اپنے وہ درست پلاننگ پر، تو اسی وجہ سے یہ اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ تباہ ہوگا، تو بڑے اکڑ کے فخر کے ساتھ۔ تو اب یعنی اس کے جملے سنتے جائیں کہ پہلا اس نے یہ اس کو کہا، یعنی نیچا دکھایا اور اپنے تکبر کا اظہار کیا کہ انا اکثر من کا مالا واعز نفرا، اور اب یہاں پہ اپنی وہ درست پلاننگ پر فخر کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا۔ تو یہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ یہ واقعہ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد یعنی بڑے بڑے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائٹینک جس نے بنایا تھا اس نے بھی بڑا دعویٰ کیا تھا کہ یہ جہاز جو ہے کبھی تباہ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ہوا، وہ پہلے سفر میں ہی بالکل جو ہے وہ یعنی دنیا کے لیے ایک کہانی بن گیا۔ تو انسان کی پلاننگ جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے اور رب کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنے رب کے سامنے عاجز بن کر ہی رہنا چاہیے اور اپنے رب پر ایمان اور یقین جو ہے اس کو رکھنا چاہیے، پھر محنت کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ برکت ڈالتے ہیں۔ لیکن اگر صرف اور صرف اپنی محنت پر ہی انسان بھروسہ کرے اور اسی پر ہی یقین رکھے تو وہ اس کی محنت جو ہے بالکل اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ کہنے لگا وما اظن، میں خیال کرتا ہوں، میں نہیں وما اور نہیں اظن میں خیال کرتا الساعۃ کہ قیامت قائمتاً قائم ہونے والی ہے۔ اب یعنی اس آیت سے پتہ چلا کہ وہ قیامت کا منکر تھا۔ اور پھر وہ کہنے لگا وَلَئِن رُدِدتُّ، اگر میں واقعی ہی لوٹایا بھی گیا اِلیٰ ربی، میرے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ، تو میں ضرور پاؤں گا، لام یہاں پہ تاکید کے لیے ہے اور نون جو شد کے ساتھ ہے، لَأَجِدَنَّ، یقیناً ضرور میں پاؤں گا، یعنی یہ تاکید کے لیے ہے، اسٹریس یعنی یہاں پہ ہم دیں گے، خیراً بہتر منہا، اس سے یعنی ان باغوں سے بہتر، منقلبہ لوٹنے کی جگہ، کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر قیامت قائم ہوئی بھی اور میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف تو میں ضرور پاؤں گا اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ۔
تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص اصل میں قیامت کا منکر تھا، رب کو مانتا تھا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، تو رب کو مانتا تھا، رب کی نہیں مانتا تھا۔ تو اس میں ایک اہم پوائنٹ ہمیں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ صرف اللہ تعالیٰ کو مان لینا کافی نہیں ہے، یعنی اللہ کہ ہمارا رب ہے صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے، رب کی بات ماننا، اس پر یقین رکھنا اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا، اپنی تمام صلاحیتوں کو، اپنے مال و دولت کو اس کی مرضی کے تابع کر دینا، یہ اصل جو ہے مقصود ہے۔ یہ شخص جو ہے رب کو مانتا تھا لیکن جو ہے رب کی نہیں مانتا تھا، تو پھر اس کا انجام کیا ہوا وہ اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا قیامت قائم ہوگی، یعنی ظاہر ہے قیامت قائم ہونی ہے، حساب کتاب ہوگا، تو اس کو حساب کتاب کا کوئی جو ہے وہ یقین نہیں تھا، نہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ، اور اگر میں لٹایا بھی گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں ضرور پاؤں گا اس سے بہتر منقلبہ قاف لام با اس کا روٹ ورڈ ہے، منقلب کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ یا انجام، تو یعنی اگر میں لوٹا بھی تو مجھے جو ہے وہ اس سے بہتر ملے گا۔ تو انسان بعض اوقات بہت زیادہ مال و دولت والے، وہ انہیں بڑا غرور ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہمیں اتنا زیادہ کچھ ملا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، تو ہم شاید اللہ کے بڑے پیارے ہیں، تو ہمیں اب آخر میں بھی اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ تو یہ دنیا کا مال اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مردہ بکری کے بچے سے زیادہ نہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ دے دیتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، اور بعض اوقات یعنی کافروں کے پاس بلکہ دنیا میں دولت زیادہ ہے، تو دولت کا زیادہ ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ رب راضی ہے۔ اس کے پاس دولت کی کثرت ہے اور اسی پر وہ سمجھتا تھا کہ میں اپنے بڑا پیارا ہوں اپنے رب کا، تو اب قیامت اگر آئی بھی تو اول تو قیامت آنی نہیں، آ بھی گئی تو پھر مجھے وہاں پہ بھی بڑا کچھ ملنے والا ہے۔ تو اب یہ جب باتیں اس نے کیں تو جو اس کا ساتھی تھا، جو ایمانی ساتھی تھا، صاحب ایمان تھا، اس نے کہا قالا کہا لہو اس کے لیے صاحبہ اپنے ساتھی سے، وہوا اور وہ یحاورہ وہ آپس میں بات کر رہے تھے، یحاورہ کہتے ہیں محاورہ سے، یعنی آپس میں گفتگو کرنا، تو وہ جب اس سے باتیں کر رہا تھا تو اس کا جو ایمانی ساتھی ہے وہ کہنے لگا کیا کفرتا تو کفر کر رہا ہے بالذی اس ذات کا، یا انکار کر رہا ہے اس ذات کا، خلق کا جس نے تجھے پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفہ پھر تمہیں نطفہ سے پیدا کیا ایک پانی کے حقیق قطرے سے، ثم پھر سوا کا پھر تجھے اس نے ٹھیک بنا دیا، راجلا ایک آدمی۔ اب جو ہے جب یہ باتیں کیں اس تکبر بھری گفتگو سے، اس کا ساتھی بڑا اس پر حیران ہوا اور اس کو وہ سمجھانے لگا، اس کی حقیقت اس نے اصل میں بتائی۔ اس نے کہا کہ کیا تو اس رب کا انکار کر رہا ہے کہ جس نے تجھے مٹی سے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے، انسان کا جوہر جو ہے وہ مٹی سے ہے، پھر جو ہے آگے اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے قطرے سے بنایا، تو پھر سوا کا رجلا پھر تجھے ٹھیک آدمی بنا دیا۔ تو جو اس کی پیدائش کے جو مختلف مراحل ہیں، جو پروسیس ہے، جس طرح انسان کی تخلیق کی ابتدا ہوئی اور جو اب ہے، تو یہ اس کو اصل میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہے اور سوالیہ انداز میں اس سے پوچھ رہا ہے، یعنی اس کو چاہ رہا ہے کہ وہ خود سوچنے کی کوشش کرے۔ تو یہ انداز جو ہے تبلیغ کا بہت ہی پر اثر ہوتا ہے کہ انسان سوال کرے تاکہ اگلا جو ہے وہ خود سے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرے اور وہ اس پر سوچ و بچار کرے۔ تو یہاں پر بھی اس جو صاحب ایمان شخص تھا، اس نے اس کو یہ کہا کہ کیا تو اس رب کا انکار کر رہا ہے، حالانکہ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ رب کو مانتا تھا، لیکن صرف اس کی ذات کی حد تک مانتا تھا، آگے اس کا اختیار کیا ہے، وہ کس طرح نظام چلا رہا ہے، ان تمام چیزوں پر وہ توحید کے ان جو ہے حصوں کو نہیں مانتا تھا، صرف خالق ہے، رب ہے، بس اتنا مانتا تھا۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ تم اس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تجھے ٹھیک ٹھاک بنا دیا۔ تو اس نے کہا پھر، یعنی یہ پہلے اس کا عقیدہ اور نظریہ بیان کر کے اپنا نظریہ بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے لیکن میں کہتا ہوں ہوا وہ اللہ ربی میرا رب ہے، ولا اشرک میں نہیں شریک بناتا بربی اپنے رب کے ساتھ احدہ کسی کو بھی۔ تو میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی اس نے توحید کا اعلان کیا، جس طرح جو ہے سورہ یاسین میں بھی ہے وَمَا لِیَ لَا أَعْبُدُ فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
کہ میں نہیں کہتا کہ میں کسی اور نے مجھے پیدا کیا، میں کسی اور کی عبادت کرتا ہوں، کہ اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ اعلان کر رہا ہے کہ هو اللہ ربی لا اشرک بربی احدا، وہ ہے میرا اللہ، وہی میرا رب ہے، میں کسی کے ساتھ شرک نہیں کروں گا۔ تو اس پر اس نے کہا ولولا، اور کیوں نہ، جب دخلتا، تو داخل ہو جنتک اپنے باغ میں، قلتا، تو کہے ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، لا قوت، نہیں کوئی طاقت، الا باللہ، مگر اللہ کی مدد سے، ان، اگر ترانی تو دیکھتا ہے، انا مجھے، اقلا کم، من کا تجھ سے، مالن مال میں، ولدا اولاد میں۔ اچھا، اب یہاں پہ اس کو ایک بہت پتے کی بات، یعنی ایک نصیحت وہ کر رہا ہے کہ تمہارے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، اولاد کی کثرت ہے، تو اس پر تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور ان تمام نعمتوں کی نسبت اپنے رب سے کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اس کی عطا ہے۔ تو محنت تم نے کی ہے، بعض اوقات بڑی بڑی محنت کرنے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو اگر تمہاری محنت کا پھل اللہ نے اچھا دیا ہے تو اس پر تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور تمہیں یہ نعمت کو دیکھ کے ماشاء اللہ کا پڑھنا چاہیے کہ جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ، نہیں کوئی طاقت مگر اللہ کی۔ تو یعنی جب بھی کوئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ جب کوئی نعمت دیکھیں تو یہ الفاظ ادا کرنے چاہیے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ہی قوت سے ہی یہ سب نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملے، اس کے اہل میں سے، مال اولاد میں سے کوئی بہترین چیز جب عطا کی جائے، تو وہ اس پر اگر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لے تو موت کے سوا ان چیزوں پر کوئی بھی آفت نہیں آئے گی۔ جیسے نظر ہے، ناگہانی کوئی آفت آ جاتی ہے، یعنی گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ جو ہے، یا اس طرح کی کوئی حادثات، یا کوئی مال کا نقصان ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا نقصان، تو اگر کوئی شخص جو ہے اپنی ان نعمتوں کو دیکھ کے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کے ایمان میں آ جاتا ہے، تو اس طرح کی ناگہانی آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات اس کا جو ہے صاحب ایمان شخص جو ہے اپنے ساتھی کو سمجھا رہا تھا کہ تمہیں اللہ نے باغات عطا کیے، اور تم ان باغات کو دیکھ کر تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھو، اور اللہ کے ایمان میں دے دو۔ تو ان دورانی تو دیکھتا ہے مجھے کہ میں مال و دولت میں کم ہوں، اس کے باوجود یعنی مجھے اپنے رب کی پہچان ہے، اور میں اس طرح جو ہے تکبر نہیں کر رہا، یا میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ تو یعنی یہاں پر وہ صاحب ایمان شخص جو ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے مال و دولت اور اپنے اولاد کی کثرت پر تکبر نہ کر۔ پھر آگے اس کو مزید سمجھا رہا ہے فَعَسَىٰ، قریب ہے، ربی میرا رب، ان یؤتینی دے مجھے، خیراً بہتر، من جنتی کا تیرے باغ میں سے، ویرسلا اور بھیج دے، علیہا اس پر، تیرے باغ پر، حسباناً کوئی عذاب، من السماء یا آسمان سے، فتصبحا تو پھر ہو جائے، صعیدا میدان، زلقا صاف۔ تو صعیدہ کہتے ہیں خشک مٹی کو، تو وہ ہو جائے تمہاری جو باغ ہے وہ صاف چٹیل میدان۔ تو یہاں پر وہ اس امکان کو ظاہر کر رہا ہے کہ دنیا کا مال و دولت جو ہے یہ ڈھلتی چھاؤں ہے، آج تمہارے پاس ہے، کل میرے پاس ہے، تو مجھے یعنی اس سے، یعنی فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، یعنی قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بہتر باغ دے دے۔ تو اس سے یعنی اس کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنا آپٹیمسٹک تھا، اپنے رب پر اس کا کتنا یقین تھا۔ وہ اس کو کہہ رہا ہے یعنی مال و دولت کم ہے تو اس پر یہ نہیں، عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی مالدار کو دیکھتے ہیں تو اس سے بڑا متاثر ہونے لگتے ہیں، اور خود جو ہے احساس کمتری کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی تھی، تو ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رب پر یقین بھی رکھتا تھا، بھروسہ کرتا تھا، تو اس کو اپنے رب پر یقین تھا کہ میرا رب جو ہے مجھے عطا کرے گا باغ، اور تو جو آج فخر کر رہا ہے اپنے مال و دولت کی کثرت پر، تو آن کی آن میں رب چاہے تو اس کو برباد کر کے رکھ دے۔ تو یرسل علیہا حسبانا، کہ وہ چاہے تو وہ اس پر جو ہے حسبان یعنی کوئی عذاب بھیج دے۔ حسبان حا سین با اس کا روٹ ورڈ ہے، حساب سے یعنی بجلیاں، کوئی آسمانی آفت کے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو صعیدہ ہے خشک مٹی، خاک، زلقہ یعنی ہے اس کے عام طور پر معنی قدم کا پھسلنا، تو یعنی کوئی پتھریلی چیز ہو تو اس پر بھی انسان کے قدم پھسل جاتے ہیں، یا اگر کیچڑ ہو جائے تو اس پر بھی انسان کے قدم پھسل جاتے ہیں۔ تو یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی آسمان پر کوئی ایسا عذاب آئے، یعنی بارش کی شکل میں، یا کوئی طوفان یا سیلاب آ جائے، تو ساری زمین تمہاری دلدل ہو جائے، یعنی پھسلن والی ہو جائے،
یا پھر ایسا ہو کہ کوئی ایسی آفت بگولا وغیرہ آئے، یا کوئی ایسا یعنی ٹھنڈ کا عذاب آئے، کسی بھی قسم کی عذاب ہو سکتا ہے، عثمان میں کوئی بھی آسمانی آفت ہو سکتی ہے، تو کوئی ایسا عذاب آئے کہ جو ہے یہ تمہارا بالکل زمین جو ہے پیداوار یعنی کرنا جو ہے وہ چھوڑ دے، کوئی بھی فصل پیدا کرنا چھوڑ دے، اور یہ چٹیل میدان جیسے پتھر ہوتا ہے اور پتھر کے اوپر پاؤں رکھے تو وہ پھسلن ہوتی ہے، تو اس طرح جو ہے وہ رب چاہے تو اس کو بنا دے۔ او یصبح، یا ہو جائے ماؤہا، اس کا پانی غورن، گہرا۔ غورا کہتے ہیں کہ یعنی ڈرائی ہونا، بالکل خشک ہو جانا، یا گہرا پانی اتر جانا، یعنی جیسے کنواں ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ اس سے پانی نکال رہے ہوتے ہیں اور پھر یوں ہوتا ہے کہ اچانک خشک ہو جاتا ہے، یعنی پانی جو ہے اتنا گہرا چلا جاتا ہے کہ وہاں سے نکالنا ممکن نہیں رہتا۔ تو اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو نہر تمہاری جاری ہے تو اللہ چاہے تو اس کو خشک کر دے، یہ پانی اتنا تمہاری زمین کا گہرا چلا جائے کہ تم وہاں سے آبپاشی کے لیے پانی ہی نہ نکال سکو، تو فلن تستطیع، تو ہرگز نہیں تو استطاعت رکھے گا لہو، اس کو طلبہ ڈھونڈ لانے کی یا طلب کرنے کی۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ تو کسی بھی قسم کا عذاب جو ہے نازل کر سکتا ہے۔ تو پچھلی آیت میں وہ اس اوپر کی آسمانی آفتوں کا ذکر کر رہا ہے حسبانہ، تو اللہ چاہے تو کوئی اوپر سے عذاب آ جائے، یا اللہ چاہے تو کوئی نیچے سے زمین کے اندر سے پانی خشک ہو جائے۔ تو تم جس کھیتی پر، جس باغات پر، جس نعمتوں پر تم اتنا فخر کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو آن کی آن میں اس کو برباد کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ اتنا غرور و تکبر کرنا جو ہے یہ اچھا نہیں ہے کہ تم اس کو کہہ رہے ہو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان تبید ہادی ابدا، کہ یہ کبھی بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ کہنا جو ہے یہ اچھے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ اس کو بد دعا نہیں دے رہا، بلکہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ اس طرح نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ، تو یہ نہ ہو کہ تمہارے اس رویے سے تمہارے یہ نعمتیں تمہاری چھن جائیں اور تم پر کوئی عذاب آ جائے۔ وَأُحِيطَ، اور گھیر لیا، بِثَمَرِهِ، اس کے پھل کو، فَأَصْبَحَ، تو اس نے صبح کی، يُقَلِّبُ، ملتا ہوا، کفیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو، علی، پر، ما انفقا، جو اس نے خرچ کیا تھا، فیہا، اس میں، وہی، اور وہ، خاویۃ، گرا ہوا تھا، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر، ویقول، اور وہ کہتا تھا، یا لیتنی، اے کاش، لم اشرک، نہ میں شریک بناتا، بربی، اپنے رب کے ساتھ، احدا، کسی کو بھی۔ اب یہاں پہ جو ہے یعنی وہ نتیجہ پھر اس نے دیکھ لیا کہ اس کا ساتھی اس کو سمجھا رہا تھا لیکن اس نے سمجھا نہیں، اور اس پر وہ تکبر کرتا رہا، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو گھیر لیا، اس کے پھل کو، یعنی اس نے جو پھل سے مراد یعنی نتیجہ ہے جو بھی اس نے محنت کی تھی، تو ان سب کو گھیر لیا عذاب نے۔ اور صبح جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر تو پورا کا پورا باغات دونوں ہی برباد ہو گئے ہیں، ختم ہو گیا سب کچھ۔ تو اس پر پھر وہ کفئی جو ہے، کف سے کہیں، کف کہتے ہیں یعنی ہاتھ کو، یعنی دونوں ہاتھ جو ہیں مل رہا تھا، کف افسوس، یہ اردو میں بھی محاورتاً استعمال ہوتا ہے، کف افسوس ملنا، یعنی افسوس کی علامت ہے۔ تو بے چینی اور اضطراب میں وہ اس قدر پریشان تھا کہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ جو اس نے خرچ کیا تھا، یعنی خرچ انفقہ سے مراد یہاں پر اس کا پیسہ بھی ہے جو اس نے انویسٹ کیا تھا، اس سے مراد اس کی محنت ہے، وقت ہے، اس کی پلاننگ ہے، جو بھی اس نے یعنی کی تھی وہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں، تو وہ سب کچھ جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ وہی خاویۃ، وہ گرا ہوا تھا، علی عروشہا، عروش عرش سے ہے، عرش یعنی بلندی کو کہتے ہیں، تو بیل کو چڑھانے کے لیے جو سٹینڈ سے بنائے جاتے ہیں تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہ چھتیں ہی جب گر گئیں، تو انگور کی بیلیں تو گرنی تھیں، تو وہی خاویۃ علی عروشہا، یعنی چھتیں نیچے پڑی تھیں، اوپر بیلیں گری ہوئی، پورا برباد تھا۔ اور پھر وہ کہہ رہا تھا، ویقول، وہ کہنے لگا، یا لیتنی، کاش، لم اشرک بربی احدا، کہ میں نے شرک نہ کیا ہو۔ تو یعنی اس سے پہلے وہ کہہ رہا تھا، یعنی اس کے ساتھی نے بھی اس کو یہ سمجھایا تھا اس سے پچھلی آیت میں کہ ولم یشرک فی حکمہ احدا، اس کے ساتھی نے کہا تھا، پیچھے ہی ہم نے پڑھا کہ میں اس کے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، تو یہ بات اس کو سمجھ نہیں آئی، تو اب سمجھ آ گئی، اب وہ کہہ رہا ہے کہ لم اشرک بربی احدا، کہ میں اپنے رب کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ شرک نہ کرتا تو اچھا تھا۔ یعنی وہاں پر اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ آئینہ اس کو دکھا رہے ہیں کہ تم نے اس کی بات نہیں مانی تھی، اس نے تمہیں بتایا تھا کہ میرا جو عقیدہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، لیکن تم نے اس کی بات نہیں مانی، تو اب جو ہے جب سب کچھ کھو گیا تو اب کہہ رہا ہے کہ میں کاش کہ نہ شرک کرتا۔ تو شرک جو ہے یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کی صفات میں بھی ہوتا ہے، اس کے اعمال میں بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کو تو مانتا تھا، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے کہ وہ بربی کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ وہ
اس سے پچھلی آیت میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب جو ہے مجھے دے گا اس سے بہتر، لیکنہ اللہ ربی۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک وہ کرتا تھا اللہ کے اعمال میں، افعال میں، یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ جو کیا ہے یہ میری محنت کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات کو تو مانتا تھا، شرک فی ذات نہیں کرتا تھا، وہ شرک فی الافعال اور اعمال کا وہ شکار تھا۔ تو یہاں پر پھر وہ اسی وجہ سے اس کا اعتراف کر رہا ہے اس گناہ کا کہ کاش کہ میں یہ نہ کرتا۔ تو آج بھی لوگ بہت زیادہ اپنے ٹیلنٹ پہ، اپنے محنت پہ جو ہے، اپنی دولت پر اور اپنی پلاننگ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں تو اسی وجہ سے ہیں۔ تو ان کے لیے بڑی نصیحت ہے اس واقعے میں کہ اس شخص کو بھی اپنی پلاننگ پہ، اپنے مال و دولت پر، اپنی ذہنی صلاحیتوں پر بہت زیادہ فخر تھا۔ تو یہ جو ہے جب انسان اپنی ان صلاحیتوں پر فخر کرتا ہے تو یہ در حقیقت وہ اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ تو یعنی اللہ کی ذات کو بھی ماننا اور اس کے اختیارات کو بھی ماننا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ محنت انسان کرے، لیکن پھر اس کو اللہ کی سپورٹ کر دے اور تمام تر اختیارات اللہ کو دے، تو پھر ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مدد کرتے ہیں۔ بصورت دیگر پھر اس شخص کا جو ہے نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولم تکن، اور نہ ہوئی لہو اس کے لیے، فئتن کوئی جماعت، ینصرونہ جو سب مدد کرتے اس کی، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، وما کان منتصرا، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والا۔ اب انسان کا جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو یا تو پھر وہ لوگوں سے ہیلپ مانگتا ہے، تو یا پھر خود کو اسٹرگل کرتا ہے کہ وہ اس کو کسی نہ کسی طرح اس مشکل سے نکل سکے۔ تو یہ جو جس کو بڑا فخر تھا کہ مجھے بڑا مال و دولت اور بڑی اولاد اور نفر، میری نفری بہت ہے، میرا جو خاندان کنبہ قبیلہ بہت ہے، تو اب ایسے موقع پہ جب آسمانی آفت آ گئی، اللہ کا جب عذاب کا کوڑا برستا ہے، تو پھر انسان کسی کی مدد جو ہے حاصل کرنے کے بھی قابل نہیں رہتا۔ تو ولم تکن لہ فئۃ، کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جب آگے بڑھتی۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ لوگ جو ہے یعنی دولت کو سلام کرتے ہیں، پیسے کو سلام کرتے ہیں، جب تک انسان کے پاس جو ہے وہ جاہ و حشم رہے، دولت رہے، پیسہ رہے، تو اس کے ملنے جلنے والے بھی اس بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن جب وہ برباد ہو جائے، اسے سب کچھ چھن جائے، تو سب جو ہے وہ، حتیٰ کہ محاورہ ہے کہ سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، تو اب اس کی مدد کو کوئی نہ آیا، اور نہ وہ خود بھی اپنا بدلہ لیں گے۔ ظاہر ہے نعوذ باللہ اللہ سے بدلہ کون لے سکتا ہے، وما کان منتصرا، وہ بدلہ لینے پر بھی قادر نہیں تھا۔ تو یہاں پر یعنی اندازہ کریں کہ کہاں وہ اتنے تکبر سے وہ اپنے باغوں میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ سب میری محنت کا کمال ہے، سب میں نے کیا ہے اور یہ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پر جب سب برباد ہو گیا تو وہ بدلہ بھی لینے کے قابل نہیں تھا۔ ہنالک الولایۃ، وہاں جو ہے حکومت یا ولایت جو ہے للہ الحق، اللہ سچے کی ہے۔ یعنی یہ ہے اس پورے واقعے کا سبق، اور اس پہ نتیجہ جو نکل رہا ہے کہ اصل حکومت اللہ سچے کی ہے، الحق، وہ اللہ جو سچا ہے، الحق ہے، ہوا وہ خیر، بہتر ہے، ثواباً ثواب دینے میں، وہ خیر، اور بہترین ہے عقبیٰ انجام کے لحاظ سے۔ تو ولایت جو ہے یعنی سب کی سب اللہ کے لیے ہے، ولایت یعنی حکومت کو کہتے ہیں۔ تو ہر طرح کی حکومت، یعنی الحکم الا للہ، تمام طرح کا حکم اللہ کا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو حسن دیا ہے، مال و دولت دی ہے، اچھے خاندان سے ہے اور ویل اسٹیبلش ہے، اس کو کوئی عہدہ ملا ہے، تو یہ سب کچھ اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی محنت اور اپنے جو ہے وہ دوسروں پر جو ہے وہ روب جھاڑتا پھرے کہ یہ میرے کمال ہیں، اور اس کی بجائے جو ہے وہ اللہ کو کی طرف ان چیزوں کو اگر نسبت دے تو اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر نتیجہ یہ نکل رہا ہے اس پورے واقعے سے کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اصل حکومت جو ہے اللہ سچے کی ہے۔ تو اب اس واقعے سے یعنی پورے واقعے سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ دو کردار تھے، ایک مالدار اور دوسرا کم مال والا ہے، لیکن اس کو ایمان کی دولت ملی ہے، یعنی ایک دنیاوی دولت کا مالک ہے اور دوسرا ایمان کی دولت کا۔ ایمان کی دولت والے نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کی عقل کو اپیل کیا، سوچنے پر مجبور کیا، کیا کفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس رب کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے اور پھر نطفہ سے پیدا کیا، حقیر پانی سے، پھر اس کو نعمتیں گنوا رہا ہے اس کے بعد کہ اللہ نے تجھے نعمتیں دی ہیں، یہ تجھے باغ دیے ہیں، تو اس پر بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر اس کو اپنا نقطہ نظر بتاتا ہے کہ مجھے
مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان کی دولت دی، میں تو کوئی شرک نہیں کرتا۔ پھر اس کو سوالیہ انداز میں سمجھا رہا ہے، اس کی سوچ کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اگرچہ حیثیت میں کم ہوں مال و دولت کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پر امید بھی ہے، آپٹمسٹک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے بہترین مال عطا کرے گا، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جنت، اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اور پھر اس کو یہ بھی ڈرا رہا ہے کہ اپنے رب کے قہر سے ڈر جاؤ، کہ انسان جتنا بھی با اختیار ہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو آن کی آن میں نعمتیں اس سے چھین لے۔ تو اس کو جو ہے یعنی یہ احساس بھی اس کو دلوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر آگے اس کو جو ہے پھر نتیجہ جو ہے نتیجتاً پھر کیا ہوا کہ اس سے سب کچھ چھن گیا۔ تو اس میں وہ یعنی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوا اور وہ پر امید ہے۔ تو انسان جو ہے اگرچہ اس کے پاس دنیاوی مال و دولت کم ہو، بعض اوقات اولاد نہیں ہوتی یا بعض اوقات اولاد کی آزمائش میں ہوتا ہے، تو انسان کو ہمیشہ اپنے رب سے امید رکھنی چاہیے، آپٹمسٹک ہونا چاہیے۔ مومن جو ہے مایوس نہیں ہوتا، پازیٹیو تھنکنگ اور ہوپ فل ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ نا امید ہو جائے تو پھر جو ہے انسان مایوسی میں چلا جاتا ہے اور مایوسی کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ جو صاحب ایمان تھا، اگرچہ مال و دولت کم تھی، اولاد کی حوالے سے بھی اس سے کم تر تھا، لیکن وہ اپنے رب پر یقین رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے یعنی برکتیں عطا کیں۔ جبکہ دوسری طرف جو دنیا کے مال و دولت پر فخر اور تکبر کرتا تھا، دولت جو ڈھلتی چھاؤں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے وہ بھی چھین لیا اور وہ کف افسوس ملتا رہ گیا۔ تو اس واقعے سے یہ سبق جو ہے ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ دنیا کے اسباب کے بجائے اپنے رب پر یقین رکھنا جو ہے ضروری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکتیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔